مدینہ منورہ میں آپ داخل ہونے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تم بھی درود پاک پڑھا کرو۔ تو آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی جاتے ہیں جو صبح کی نماز تک درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ بھی کہا کریں، میری بات جو آپ کو سمجھ آئے اس پہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ تھکاوٹ اور یہ آزمائش سفر کی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ مدینہ میں پہنچ آئے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے گھر بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری کے لیے قبول کیا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں حاضری کے لیے اللہ رب العزت نے چنا ہے، قبول کیا ہے، بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو یہ سفر کی تھکاوٹ یہ تو پھر چلتی رہتی ہے، لیکن آپ اس سفر کو تھکاوٹ والا نہ بنائیں، بلکہ اس سفر کو آپ انجوائے کریں۔ یہ بڑا ہی مبارک سفر ہے۔ ابھی مدینہ منورہ کی زیارات آپ کو اس لیے کروا رہے ہیں کیونکہ پھر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، ٹائم ہی صرف 3 دن ہے، آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے، تو جمعہ کو آپ کی واپسی ہے، اس لیے آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت کروا رہے ہیں تاکہ آپ آرام سے حرم شریف میں روزہ اطہر کے سامنے عبادات کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ کا حرم شریف میں گزرے۔ ابھی ہم سبا مساجد جا رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر غزوہ خندق ہوئی تھی، غزوہ احزاب، غزوہ خندق، اسلام کا تیسرا بڑا غزوہ یہاں پر ہوا تھا۔ تو اس جنگ کے دوران جہاں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے خیمے تھے، اس جگہ پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چھوٹی چھوٹی مساجد بنوا دی تھی۔ تو ان مساجد کی زیارت آپ کو کروائیں گے۔ جب غزوہ بدر اور غزوہ احد میں کافروں کو ناکامی ہوئی اور پوری طرح وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ کو نعوذ باللہ اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے پورے عرب کے مشرک قبائل جمع ہو گئے اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ میں فارس کا رہنے والا ہوں اور ہمارے ہاں دشمن کا مقابلہ خندق کھود کر کیا جاتا ہے۔ وہ خندق آپ جانتے ہیں نا، وہ درمیان میں جو گڑھا کھود دیا جاتا ہے زمین میں تاکہ دشمن مسلمانوں تک نہ پہنچ سکے، گڑھا کھود دیا جاتا ہے، کھڈا کھود دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر یہ خندق کھودی، اور اس خندق کی کھدائی میں ایک صحابی حضور کے پاس آیا اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہا، یا رسول اللہ یہ دیکھیں بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے، اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے جب کپڑا ہٹایا تو بھوک کی وجہ سے حضور نے 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے تھے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا تھا، یہ ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ ایک فرشتہ آیا تھا اور کہا تھا، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے اور چاندی کا بنا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ایک وقت کا کھانا کھا کر اللہ کا شکر
کا مجھے موقع ملے گا. اتنے پیارے نبی ہمیں ملے ہیں جو مفلسی کو، غریبی کو پسند کرتے تھے. تو پھر ایک صحابی منظر دیکھ رہے تھے کہ حضور بھوکے ہیں، ان کا گھر وہاں پہ قریب ہی تھا. وہ اپنے گھر گئے، ان کا نام تھا حضرت جابر بن عبداللہ. وہ اپنے گھر گئے اور اپنے گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے. تو ایک بکری کا بچہ تھا، جو کا تھوڑا سا آٹا تھا. انہوں نے حضور کے لیے کھانا پکایا. حضرت جابر بن عبداللہ واپس آئے اور حضور کو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا پکایا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اکیلے حضور جا کر کھانا کھا لیتے اور باقی تمام صحابہ کرام بھوکے رہتے؟ تو حضور نے سارے تمام مجمع میں اعلان کر دیا کہ جابر کے گھر دعوت ہے، سارے تیار ہو جاؤ. حضرت جابر کہنے لگے میں تھوڑا پریشان ہوا کہ ہمارے گھر تو 7 لوگوں کا کھانا پکا ہے اور 700 صحابہ کرام، ان کو یہ کھانا کیسے مکمل ہوگا، کیسے پورا آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جب محمد اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کرے گا تو اس کھانے کو مکمل کرنا یہ اللہ کا ذمہ داری بن جائے گی. سبحان اللہ ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا تقسیم کیا. وہ 7 لوگوں کا کھانا 700 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھایا. وہ کھانا ویسا کا ویسا باقی بچا رہا. پھر حضرت جابر کہتے ہیں میری فیملی نے، میرے گھر والوں نے بھی وہ کھانا پیٹ بھر کر کھایا. تو اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ ہماری مدد فرما. تو رات کو اللہ رب العزت نے آندھی طوفان اور بارش بھیجی، جس کی وجہ سے دشمنوں کے خیمے اڑ گئے، ان کی سواریاں بھاگ گئیں، ان کے کھانے کے برتن الٹ گئے، جس کی وجہ سے بزدلوں کی طرح پریشان ہو کر کفار سارے کے سارے مدینہ سے بھاگ گئے. اور یوں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی. تو ابھی ہم جائیں گے، سامنے وہ جگہ آنے والی ہے جہاں پر یہ غزوہ ہوا تھا. یہاں پر 7 مساجد ہیں. عربی میں آپ کو تو پتہ ہے، عرب میں آپ رہتے ہیں، 7 مساجد کہا جاتا ہے. اس جگہ کا نام 7 مساجد بھی ہے اور مقام خندق بھی ہے. ایک ہے مسجد فتح، جس مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پر خیمہ تھا، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کا اعلان کیا تھا. اور دوسری روایت میں آتا ہے سورۃ الفتح اس جگہ پر نازل ہوئی تھی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یہ سورہ فتح جو ہے وہ اس جگہ پر نازل ہوئی تھی. تو اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد فتح رکھ دیا گیا ہے. اور دوسری جگہ مسجد ابوبکر صدیق ہے، مسجد عمر فاروق ہے، مسجد عثمان غنی ہے، اور مسجد علی المرتضیٰ ہے، مسجد فاطمہ الزہرا ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد اس جگہ کا نظارہ کر پائیں گے، اس کی زیارت آپ کر سکیں گے. تھوڑی دیر میں ہم وہاں پہ پہنچنے والے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ مدینہ کی کسی بھی چیز کو دیکھو تو درود پاک پڑھو. اب مدینہ کی گلیوں میں چلو تو درود پاک پڑھا کرو، مدینہ کے پہاڑوں کو دیکھو تو درود پاک پڑھو، مدینہ کی کسی بھی مسجد میں آپ جاؤ تو آپ درود پاک پڑھو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں اس زمین پر لگے ہوں گے، میرے نبی نے ان پہاڑوں کو دیکھا ہوگا، میرے نبی نے ان درختوں کو دیکھا ہوگا. تو درود پاک پڑھتے رہیں. ہم مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں. یہ جو تمام زیارات ہیں یہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ساتھ ہیں. مسجد قباء مسجد نبوی سے 2.5 کلومیٹر دور تھی، ابھی بھی ہم 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، اور ہم سب حرم کی حدود